اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی پیدا کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ سارے معبودان باطلہ مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جن لوگوں کو اللہ کے سوا معبود سمجھ کر پکارا جاتا ہے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی پیدا کرنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اسی لیے پوری دنیا میں کسی بھی شخص نے اپنے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پیدا کرنے کا اختیار تنہا اکیلے اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو رب ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پیدا کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق تسلیم کیا جائے۔ اسی طریقے سے تمام چیزوں کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیتا ہے، لیکن یہ ملکیت انسان کی حقیقی ملکیت نہیں ہے، اسی لیے موت ہونے کے بعد آدمی سے وہ ملکیت چھین لی جاتی ہے، آدمی مالک نہیں رہتا، یا اس سے زیادہ طاقتور اس چیز کو چھین کر اس چیز کا مالک بن سکتا ہے، لیکن حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، کہو کہ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنی ملکیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ذالکم اللہ، وہ اللہ ربکم، تمہارا رب ہے، لہ الملک، ساری ملکیت ساری بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے، والذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ کر پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گھٹلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور ساری دنیا کا نظام اکیلے اللہ تبارک و تعالی ہی چلاتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، سنو ہر چیز کے پیدا کرنے کا اختیار اور ہر چیز کا نظام چلانے کا اختیار تنہا اللہ کو ہے۔ تبارک اللہ، جو بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں کا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ مدبر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی دنیا کا نظام چلانے والا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ماننے کا نام ہے توحید ربوبیت کا اقرار کرنا، یعنی اس چیز کا اقرار کرنا کہ رب اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میرے محترم بھائیو،
انسانی تاریخ میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری ہے جو اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا انکار کرتی ہو۔ اسی لیے مکہ کے مشرکین اللہ رب العالمین کی عبادت میں اگرچہ کہ وہ اوروں کو شریک کرتے تھے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے کہ رب تنہا اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے کہیے کہ زمین کس کے لیے ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو جواب میں یہ فوراً کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو آپ کہیے کہ تم لوگ پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ کہیے کہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو فوراً کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہیے کہ تم پھر لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہیے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ کون ہے جو خوف کے وقت پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اے مشرکو اگر جانتے ہو تو تم بتلاؤ۔ سیقولون للہ، تو فوراً کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو کہیے کہ پھر تم لوگ جادو زدہ لوگوں کی طرح کیوں کرتے ہو؟ یعنی مکہ کے مشرکین اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، پناہ دیتا ہے تو اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ کے خلاف کوئی پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی توحید میں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو کہیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کو زبردست علم والے یعنی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے تو جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلْ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ جھٹلاتے کیوں ہو؟ یعنی مکہ کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے، اسی لیے تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری جو اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا اپنے دل سے انکار کرتی تھی۔ ہاں، فرعون کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے درباریوں میں تم لوگوں کے لیے اپنے سوا کوئی رب جانتا نہیں ہوں، یعنی میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرعون کا یہ دعویٰ زبانی تھا، ورنہ وہ بھی دل سے اس حقیقت کو مانتا تھا کہ اس کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے زبان سے ان چیزوں کا انکار کیا لیکن ان کے دل اس حقیقت کو مانا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، اے فرعون تو اس حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں
آسمانوں اور زمینوں کے رب اللہ تبارک و تعالی نے بطور نشانیوں کے نازل کیا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اے فرعون تو تباہ ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے متعلق یہ بات بتلایا کہ فرعون کو یقین تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتاری گئی ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی اس توحید کو ماننا، اللہ تبارک و تعالی کو رب ماننا آدمی کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت یعنی اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا اقرار کرتی ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا اقرار کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کرتی ہیں، چاہے ان کو اللہ کا یہ حکم اپنی رضامندی سے کرنا ہو یا زبردستی کرنا ہو۔ یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اور اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ چلنے پھرنے والے ہیں، جو کچھ فرشتے ہیں، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غرور و تکبر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، چوپائے، درخت، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو دنیا کی ہر چیز تسلیم کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُمْ خَاضِعُونَ، دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہے، مستسلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان کر چل رہی ہے، قانتون مضطرون، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی عبادت اور تسبیح میں مشغول ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ساتوں زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بولتی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہ حقیقی طور پر اپنی زبانوں سے اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتی ہیں، لیکن انسان اس تسبیح کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بات واضح ہو گئی کہ رب اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ خالق، مالک، دنیا کا نظام چلانے والا، ان تمام صفتوں کے مجموعے کا نام ہے رب، اور وہ اکیلا اللہ ہے، اور اللہ کے سوا اس دنیا کا کوئی رب اور پالنہار نہیں ہے۔ یہ چیز انسانی فطرت اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی نہیں ہے۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر الگ چلا گیا ہوتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، پھر دونوں الہ، دونوں معبود آپس میں
ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ دنیا کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا۔ تو میرے محترم بھائیو، عقل سلیم اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ربوبیت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا کا کوئی رب اور پالنہار نہیں ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کو مکہ کے مشرکین بھی تسلیم کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تسلیم کرنا آدمی کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان درست ہونے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آدمی صدق دل سے اس بات کو تسلیم کرے کہ عبادت کے لائق تنہا اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جس کسی کی عبادت کی جائے وہ باطل اور ضلالت ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اللہ وہی حق ہے، اس کے علاوہ جس کسی کو پکارا جاتا ہے وہ عبادت باطل اور گمراہی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بلند اور بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی انجام دی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود حقیقی بس ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ زبردست، وہ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بلکہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس چیز کی گواہی بذات خود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اور اہل علم دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ لہذا معبودان باطلہ کو معبود قرار دینے سے وہ حقیقی معبود نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی معبودان باطلہ میں سے لات و عزا اور منات کے سلسلے میں فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ سب کے سب تمہارے خود کے بنائے ہوئے ہیں اور تمہارے آبا و اجداد کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اسی طریقے سے ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان معبودان باطلہ کے سلسلے میں تم مجھ سے لڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے مل کر بنایا ہے، اور ان کے معبود ہونے کی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ کے سوا جس کسی کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔
بلکہ اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رسولوں نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب مشرکین نے اس حقیقت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بہت سارے چیزوں کی وہ عبادت میں لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی طور پر ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ ذاتیں، وہ پتھر، وہ بت جن میں پیدا کرنے کی طاقت نہیں، جن میں نفع و نقصان کی طاقت نہیں، جو موت و حیات کے مالک نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا لیے، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، جو پیدا کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے بلکہ خود بخود خود پیدا کیے گئے ہیں، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، جو اپنے آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، جو موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، یعنی جو اس قدر عاجز ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ